الحمد لله الذي أبهج قلوب العارفين ذكره وعرفانه وأهلك جميع المستكبرين قهره وسلطانه تعالى عن سمة الحدوث وشين العيوب شانه نحمده على أيادي حمدا يقترن به رضوانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه قرآنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو عام سامع وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وخصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق الشفيق الرفيق في الغار العميق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى الأمير الولي الرضي سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين المكرمين المفخمين الشهيرين الضرغامين الحسن والحسين رضي الله عنهما. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي أفغانستان وكشمير وفلسطين والعراق واليمن والسوريا والشرق الأوسط. اللهم اخزي الكفرة والمشركين والمعاندين والمنافقين. اللهم تشتت شملهم ومزق جمعهم ونكس آلامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله على النبي الكريم. سفید رس فرما لیں. ساتھی قریب آ جائیں تو درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب السلام علیکم. سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ میں سرکاری ملازم ہوں. اگر میں اپنے آفیسر کی اجازت سے اور کام پورا کر کے کسی دن چھٹی کر لوں اور آفس میں حاضری لگوا لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر یہ کام انفرادی ہے کسی کا ذاتی ہے تو یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اگر یہ کام جو آپ کا آفیسر ہے اس کا کام نہیں ہے کسی اور کا کام ہے وہ آفیسر ان کے پاس ملازم ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جائز نہیں. یہ شریعت کا قانون ہے. سوال لکھوا.
مفتی صاحب، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے، یا یہ کہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی تھی وہ ٹھیک تھی، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں سے بڑا کافر ہے، یہ بہت بڑا کافر ہے۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہے، اور یہ کہے کہ کیا نعوذ باللہ ناپاک ہے، تو یہ غلطی پر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری امی ہیں، اگر آپ کی امی کو کوئی گالی دے دے تو آپ کو غصہ آئے گا، تو ہماری جو اصلی حقیقی روحانی امی ہے قرآن میں ہے، وہ ازواجہ امہاتکم، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ قرآن میں ہے۔ ہاں، تو آپ ان کے اوپر غیرت رکھیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ مفتی صاحب، اگر حمل ٹھہر جائے تو 1 یا 1.5 مہینے کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے حمل ضائع کروا سکتے ہیں۔ دیکھو، جب حمل ٹھہر گیا تو اس کو ہٹانا گناہ کبیرہ ہے، 120 دن سے پہلے ہٹانا، 4 مہینے سے پہلے حمل کو ہٹانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 4 مہینے کے اندر روح پڑ جاتی ہے، 4 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں، 120 دن پورے ہو جاتے ہیں تو روح پڑتی ہے۔ جب روح پڑ گئی 120 دن کے بعد اگر ہٹاؤ گے تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور قتل کی سزا بھی ہے، یہ قتل ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ تب جب کوئی وجہ نہ ہو، اگر کوئی وجہ ہو تو وہ بتا دو۔ مثلا سنو، ایک عورت کے 4 بچے ہو گئے بڑے آپریشن سے، کتنے بچے ہو گئے؟ 4 بچے ہو گئے، اور 5واں بچہ ہوگا، آپریشن ہوگا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے۔ بچہ بھی مر جائے گا یا نہیں مرے گا تو عورت مر جائے گی، اس لیے کہ 5واں آپریشن وہ کہتے ہیں ہوتا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں فوراً بچے کی ابارشن کروا لی جائے اور اس کو نکال دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے مرنے کا خطرہ ہے۔ اگلا مسئلہ غور سے سنو، شرعی مسئلہ غور سے سنو۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ 2.5 3 سال 4 سال کا وقفہ کرے، ہر آدمی کو چاہیے کہ 2.5 3 سال کا وقفہ کرنا چاہیے تاکہ زچے کی بھی صحت ہو اور بچے کی بھی صحت ہو۔ تو وقفہ کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، بلکہ جائز نہیں مستحب ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ 2.5 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی صحت اچھی ہو تو وقفہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے، کنڈوم کا یا عضل کا اخراج مادے کا باہر کیا جائے، یا ٹی لگوا لیا جائے، یا کہنی میں ٹیبلٹ رکھی جاتی ہے تو اس سے بھی اولاد پر نہیں ہوتی تو وقفہ ہو جاتا ہے، تو یہ طریقے استعمال کرنا جائز ہے اور 2.5 3 سال کا وقفہ کرنا چاہیے۔ اور اگر عورت یا بچہ کوئی گھر کے مسائل ہو تو وقفے کو اگر لمبا کیا جائے 9 10 سال تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی وجوہات ہوں وہ پھر عالم مفتی سے آپ پوچھ لیں تو سب ہونا۔ اچھا، میری بات آپ نہیں سمجھے، یہ اگلا سوال ہے، آپ سوال پر نمبر لکھ لیا کریں تو تب ہم جواب دیتے ہیں، اگر نمبر لکھا ہوا نہ ہو پھر ہم جواب نہیں دیتے ہیں، تو آپ نمبر لکھ لیا کریں۔ اگر کوئی آدمی وعدہ کرے کہ میں اس سنت کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جواب، وعدہ اس نے منہ سے کیا کہ یہ سنت نہیں چھوڑوں گا اور چھوڑ دی، تو منہ سے وعدہ کیا تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ قسم کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، قسم کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مرد کے ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ ناف کے نیچے ہی سے کاٹنے چاہیے
اور رانوں کے بال کاٹنے چاہیے نہیں کاٹنا چاہیے؟ غور سے سنو، یاد رکھو سب لوگ ناف کے نیچے کے بال کاٹتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ شرمگاہ سے 4 انگل اوپر، شرمگاہ سے 4 انگل اوپر بس ہڈی والے بال یہ آپ نے کاٹنا ہے۔ سب ناف کے نیچے شروع کر دیتے ہیں، گناہ نہیں ہے لیکن یہ مستحب طریقہ نہیں ہے۔ رانوں کے بال نہیں کاٹنے ہیں، 2 3 بڑی شرمگاہ تک جانا ہے اور وہاں کے بال بھی صاف کرنے ہیں، اور لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو فتاوی شامی کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے۔ اور ایک اہم بات اس حوالے سے آپ حضرات سن لیں، بہت اہم بات سن لیں کہ یہ مشہور ہے کہ عورت استرا استعمال نہیں کر سکتی، عورت استرا استعمال نہیں کر سکتی، یہ مشہور ہے۔ جواب، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ عورت استرا استعمال کر سکتی ہے، سیفٹی یا استرا، کہ تستحد المغیبہ وتمتشط الشعثہ، یہ بخاری شریف کی مشکل عبارت ہے، سمجھ نہیں سمجھے؟ تو جو آدمی اپنے گھر آئے تو اچانک نہ آئے، اچانک نہ آئے، بلکہ گھر میں خبر دے کہ میں آ رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ عورت کنگھی استعمال کرے اور استرا استعمال کرے۔ تو استرے کا لفظ بخاری شریف میں۔ اب سنو، مرد عورت دونوں بال صفا، کریم اور استرا دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو یہ مسئلہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں۔ یہ بیوی کو بتا دیا، وہ آگے انشاءاللہ وہ تو پروپیگنڈا سیکرٹری ہوتی ہے، وہ تو دنیا تک یہ بات پہنچا دے گی۔ اچھا، یہ فیضان محمود صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب، میری بیوی کے پاس تقریباً 6,50,000 روپے موجود ہیں۔ گزشتہ سال اس کے والد صاحب نے وہ پیسے چھوڑے تھے، اور حق کے مہر جو ہے وہ 7 تولے سونا ہے، بلکہ زیادہ ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے، جب زکوٰۃ کی باری آئی تو میری نوکری چلی گئی اور میرے اوپر قرضے ہیں 13,10,000، جو کہ مجھے جلد از جلد ادا کرنے ہیں۔ زکوٰۃ کا کیا کروں؟ ادھر دیکھو، آپ پر زکوٰۃ نہیں، آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہے، تو اس کے پاس 6,50,000 روپے ہے نا، آپ نے خود کہا تو وہ زکوٰۃ دے دے۔ تو پہلے اسے زکوٰۃ دو، پھر بیوی سے کہو پیسے دے دو، قرضہ دے دو تاکہ میں اپنا قرضہ ادا کروں، تو قرضہ اس سے ادا کرو، بعد میں بیوی کو دے دو۔ میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے، بیوی سے قرضہ لے لو، لیکن بیوی کے پاس پیسے ہیں تو کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، میرے الفاظ پکے رٹ لو، بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، پکے پکے، میرے جو پکے شاگرد ہیں نا ان کو میرے الفاظ ایسے یاد ہونا چاہیے، یاد نہ ہو سر پر ماروں گا، یہ اعجاز کو کہہ رہا ہوں۔ بہن بھائی چچا ماموں کزن سسر ساس، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو گے۔ 6 افراد کو زکوٰۃ نہیں دو گے، سید مالدار جن سے تم پیدا ہو، جو تم سے پیدا ہے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہ دے۔ بعض الفاظ میرے پکے پکے آپ کو یاد ہونا چاہیے، پکے پکے۔ عورت عدت میں ہے تو باہر جا سکتی ہے، غمی خوشی ملاقات ناجائز، ڈاکٹر جائز۔ یہ میرے طہارت سے لے کر میراث تک، طہارت سے لے کر میراث تک جو پوری شریعت ہے، اس کا میں نے انگلیوں میں ایسے بنایا، ٹک 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 ٹک، ایسے میں نے بنایا سارا۔ نماز کے اندر 13 فرائض ہے، بدن پاک نیچے، کپڑے پاک نیچے، صدر چھپا ہوا نیچے، جگہ پاک سامنے، قبلے کی طرف۔ یاد ہوتا ہے نہیں؟ یہ میں نے بنایا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، تقدیم تاخیر، ترتیب تعدیل، دونوں تشہد، تکبیر قنوت، دعائے قنوت، ٹک ٹک، اس طرح یاد کرو، اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ بولو انشاءاللہ، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سٹ تمو گورا۔ اچھا، تو یہ جو بعض الفاظ ہیں پکے پکے ہیں، کیا ہیں؟ میت کے پیسوں سے دعوت جائز ہے، میت کے پیسوں سے
دعوت جائز ہے. میت مر گیا، 5 بیٹے اس نے پیسے چھوڑ دیے، میت کے پیسوں سے دعوت حرام ہے. ہاں، تمام ورثاء راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ. اگر تمام وارث یعنی 5 بچے راضی ہیں، حاضر ہیں، بالغ ہیں، تو میت کے پیسوں سے دعوت جائز ہے، بشرط یہ کہ 3 دن نہ ہو، اس کے علاوہ ہو. یہ الفاظ پکے کرو، راضی حاضر بالغ، راضی حاضر بالغ. اعجاز لکھی 40 سال سے پہلے ہر رنگ جائز ہے، کالا بھی. 40 سال کے بعد ہر رنگ جائز ہے، کالا ناجائز ہے. یہ ٹک ٹک جو میرے پکے ساتھی ہیں ان کو میرے ایسے انگلیوں میں میری چیزیں اس کو یاد ہو. جو میرے پکے ساتھی ہیں، آپ پکے ساتھی ہیں، مان کے لگ سکتے. ہاں، یاد کرو، پکے پکے یاد کرو. اچھا جی، آگے چلیے. استخارہ 7 دن تک کرنا چاہیے. یہ ایک ضعیف روایت میں ہے، ضروری نہیں ہے. ایک بار استخارہ کافی ہے. اس میں خواب نظر آنا قرآن حدیث میں نہیں ہے. خواب نظر آیا تو عالم سے پوچھ لو. استخارہ سے پتہ لگے گا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. نہ یہ جھوٹ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کوئی پتہ چلے گا نہیں کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی کہ میں نے استخارہ کرنا ہے، تو تمام تھانوں میں مولوی بٹھا دیں گے. جب چوری ہو جائے گلزمان حضرت مولانا گلزمان صاحب استخارہ کرے گا، اور پھر جنہوں وہ چور بتائے گا شیر زمان صاحب چور ہے. یہ کیا ہے یار، فضول باتیں کرتے ہو. بولو، استخارہ سے کل کی خبر معلوم نہیں ہو سکتی. بولو انشاءاللہ، بولو، نہیں ہو سکتی. استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استخارہ کرو. کس کام کے لیے؟ یہ کام کروں یا نہ کروں، 2 کاموں میں سے کون سا کروں؟ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سنو، اس کا فائدہ یہ کہ اللہ سے خیر طلب کرنا. جب 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے تو اللہ سے آپ نے خیر طلب کر لیا. جب آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لیا تو اللہ نے آپ کو خیر دے دیا. یہ استخارہ کا مطلب ہے. استخارہ کے بعد مشورہ کریں گے. استخارہ کے بعد مشورہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے. یہ کام کروں یعنی دوست یار احباب ساتھی جو اس فن کو جانتے ہو، جو رشتے کو جانتے ہو، جو اس لڑکی کو جانتے ہو، جو اس کاروبار کو جانتے ہو، کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، وہ جو مشورہ دے اس پر طے ہو، اس پر عمل کرو. یہ ساتھی ویڈیو بنا رہا ہے تو اس کی بھی تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا دماغ خراب نہ ہو جائے. ادھر دیکھو، یہ ہمارا ساتھی ہے، عالم ہے، ترجمے سے مدرسے سے فارغ ہے. اس نے یہ سوچا کہ امام آیا نہیں. ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، امام آیا نہیں، لوگ موجود ہیں. تو تمام دنیا کے اماموں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ امام نہیں اور مسجد میں لوگ موجود ہیں، کہ اے اماموں، اختلافی باتیں مت کرو، سیاست مت کرو، قصے کہانیاں مت سنو، قرآن حدیث لوگوں کو سنو تو لوگ پہلے آئیں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہم پوری دنیا، یورپ، امریکہ، پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک جمعے کے بعد لوگ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جاتے نہیں ہیں، دنیا جاتی نہیں ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، سوال جواب آنسر کوسچن. تو یہ کہتے ہیں یہ مجلس بھی ہم پوری دنیا میں دکھا دیں گے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ گانا سنا ہے، نہ ڈرامہ، نہ فلم. میں اس کے خلاف ہوں. تو سب کے گھروں میں ٹی وی ہے اور میں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر میرے پیچھے باتیں کرو گے کہ مفتی صاحب نے یہ ویڈیو کیوں بنائی. یہ مولانا شیر زمان صاحب بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانا یہ پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ اے مولویوں، دین کا کام اس طرح کرو. ادھر دیکھو سارے، اب آپ مجھے دیکھیں اور دین سنیں، ادھر ادھر مت دیکھیں. مجھے دیکھیں اس لیے کہ آپ کا آ جائے گا کہ بھائی گلزمان ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. پورے یورپ، امریکہ میں لوگ آپ کو دیکھیں گلزمان سر آگے پیچھے کر رہا ہے. استخارہ کا میں نے بتا دیا. استخارہ خود کرنا پڑتا ہے، کسی اور سے نہیں کرنا پڑتا ہے. انگوٹھی کس ہاتھ میں پہننی چاہیے؟ تو دائیں میں بھی ٹھیک ہے، بائیں میں بھی ٹھیک ہے. ویسے دائیں میں پہننا چاہیے. وعدہ اگر آدمی وعدہ کرے، اگر وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. وعدہ پورا نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے اور منافقت کی علامت ہے بس. لیکن کبھی کبھی وعدہ توڑنا جائز ہو جاتا ہے، اس پہ گناہ نہیں ملتا ہے. وہ کب؟ ادھر دیکھو، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دے دیا نا، وہ اچھا لڑکا تھا، لیکن بعد میں وہ چرسی بن گیا، یا کام چھوڑ دیا اور بس بیٹھا رہتا ہے گلیوں میں،
بھائی میں نے تو اپنی بیٹی نہیں دینی، نکاح تو وہ ہی نہیں، منگنی ہوئی ہے، اور منگنی وعدہ ہے تو وعدہ پورا کرو، لیکن اگر لڑکا خراب ہو جائے تو وعدہ کیا کرو، وعدہ توڑ دو، مگو رشا تک ندا سے لے انہیں ناستے، وعدہ کیا کرو، توڑ دو۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ادھر دیکھو، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی وعدہ کرے اور بعد میں کوئی عذر پیش آ جائے اور وعدہ توڑ دے، اور وہ شرعی عذر ہو، واقعی عذر ہو، تو اگر وعدہ توڑے تب بھی وعدہ خلاف نہیں ہے وہ، اس لیے کہ عذر آیا۔ میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میری بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب، صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ شرط ہے، 2 تولہ سونا ہے لیکن اس کے ساتھ پیسے ہیں۔ کون سے پیسے؟ خرچے کے نہیں، ماہانہ خرچے کے نہیں، بل کے نہیں، فیس کے نہیں، جس کو تالا لگایا ہے، جمع پونجی، وہ پیسے ساتھ ہیں۔ 2 تولہ سونا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ دونوں کو ملاؤ 52 تولہ چاندی کی قیمت پہنچ جاتی ہے، اس تک قیمت پہنچ جاتی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور آج کل 2017 تقریباً 33-34 ہزار روپے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں، الگ تھلگ سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ مفتی صاحب بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے، جواب، الحمد شریف 7 مرتبہ دم کرو، پیے گا انشاءاللہ، پھر بھی نہ پیے آخری 2 قل ساتھ ملاؤ، آیت الکرسی ملاؤ۔ زور کی پہلی 4 رکعت سنت ہے، اگر قضا ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ ادھر دیں، زور کی 2 رکعت سنتیں ہیں، فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہیں، تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھو پھر 4 رکعت سنت پڑھو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر الٹا کرو، پہلے 4 رکعت سنت پڑھو پھر 2 رکعت سنت پڑھو، یہ بھی جائز ہے، روایت موجود ہے، 2 طرفہ روایت ہے، حنیفہ سے شاگردوں نے مروی کی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہر ماہ کسی ضرورت مند کو کچھ رقم دینا یا اس کے گھر کا خرچہ برداشت کرنا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ منجم قسطوار زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ نقل کے ذریعے سے امتحان میں کامیابی ہو گئی اور اس پر نوکری مل گئی، نوکری حلال ہے یا حرام ہے؟ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بڑا اسپیشل سوال ہے جس میں سارے ہنس رہے ہیں، ہی اس لیے کہ سارے گل زمان اور جر زمان نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ایم اے کیا، ایم اے اکنامکس نقل پر، یہ تو آپ نے گناہ کیے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ تو پکی بات ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا۔ اس پر آپ نوکری کر رہے ہیں، اسی ایم اے اکنامکس پر آپ نوکری کر رہے ہیں، توجہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، جو کام آپ کے حوالے ہیں، وہ کام آپ کو آتا ہے؟ جی۔ اس کے آپ اہل ہیں؟ جی۔ وہ کام آپ چلا سکتے ہیں؟ جی۔ لہذا آپ کی نوکری جائز ہے۔ انسان جب مر جاتی ہے، علماء حق، علماء دیوبند و ریونڈ و پٹھان سارے زندہ باد۔ دیکھو انسان جب پٹھان کا بھی سوال آنا چاہیے کبھی کبھی، اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک پٹھان چلا گیا کہ رے لوگوں بیٹھو بیان سنو، اللہ فرماتی ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، ادھر دیکھو، انگلش سیکھنی چاہیے کیا؟ تاکہ غیروں کو ہم دعوت دیں۔ وہ 5 آدمی دنیا میں دکھاؤ، 5 آدمی جنہوں نے انگلش سیکھی ہے اور پھر کافروں کو دعوت دیں، ایک بھی نہیں ہے، بھی مارتے ہیں۔ انگلش سیکھنی چاہیے تاکہ کافروں کو ہم دعوت دیں، ایک بتاؤ کس نے سیکھا ہے اور دعوت دیتا ہے؟ یوم نشتا سے غلقڑی بھی مارتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ تالا سب پکار دی قاری صاحب سب تاوے گرا تاوے گی ڈبا کو نہ پکار، وہ ڈبا کہاں ہے چندے کا؟ یا اللہ ہمارے قاری صاحب کو ہدایت عطا فرما۔ ڈبے کے پیچھے اتنا پریشان ہے کہ ہر اٹیک اس کو نہ ہو جائے کہیں، اس لیے کہ سارے مسجد کا بوجھ اس کے اوپر ہے نا۔ تو کہ اللہ فرماتی ہے
لیکن کیا انگلش استری پینٹ بشٹ ٹائی اس نے اس پوری دنیا میں دین کو پھیلایا، یا ان لوگوں نے پھیلایا جو سیدھے ہیں، سادے ہیں، اپنے برتن سروں پر اٹھاتے ہیں، ان کا کوئی ٹریڈ مارک نہیں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا؟ بولو نا، سادے لوگوں نے۔ استری ہم نے نہیں پھیلایا، علماء نے بھی نہیں پھیلایا، یہ سیدھے سادے لوگوں نے اس پوری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ یہ ماننا پڑے گا، ٹینک کریں یا پینک کریں، ماننا پڑے گا۔ مولوی باہر ملک جائے گا نا، باہر ملک مولوی جا رہا ہے، ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، جی کس لیے جا رہا ہے؟ وہاں چندہ کرنا ہے۔ وہ بھی جائے گا تو چندے کے لیے جائے گا، مجھے دیکھو، اس کی رپورٹنگ خراب ہو جاتی ہے، اس کی مجھے دیکھا کرو، مجھے دیکھا کرو، چکم خبر کو پا گیا من لگی۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوستوں، دین پہلتا ہے تقویٰ سے، اخلاص سے، للہیت سے، استری سے اور ٹریڈ مارک سے اور سبز اور پیلی اور سفید اور کالی پگڑیوں سے نہیں پہلتا ہے۔ بات اخلاق، کردار، تہجد، دعا، امت کے ساتھ محبت، اس سے دین پھیلے گا میرے پیارے بھائی، یہ شوشہ سے نہیں پھیلے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے، سمجھ کے نہیں سمجھے؟ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور کرامن کاتبین کہاں چلے جاتے ہیں، اور شیطان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ اس آدمی کو ہدایت عطا فرما، تو نے اس شیطان سے ملاقات کرنی ہے یا اس کی ڈیوٹی تیرے ساتھ لگا لی جائے؟ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے روح چلی جاتی ہے کہاں؟ نیکوں کی روح علیین 7 آسمان اوپر چلی جاتی ہے، بدعمل کی روح 7 زمین نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن اس روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہوتا ہے جو قبر میں جسم ہوتا ہے۔ کیوں؟ سوال جواب جو ہو رہے ہیں، جسم سے سوال جواب نہیں ہوتے ہیں تو اس میں روح لٹا لی جاتی ہے، اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ کیسے؟ روح تو ادھر ہے، تو سورج ہندوستان میں ہے، مثال دے رہا ہوں، سورج کہاں ہے، لیکن شمسی توانائی کی گھڑیاں اور موبائل اور بجلی وہ چلتی جاتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین فرشتے ہیں، پہلے میں جواب دے چکا ہوں، 2 ہے 1، 10 ہے 2، 20 ہیں، 60,000 فرشتے ایک قول کے مطابق انسان کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں کہ جنات اور کوئی ہوائی اثرات اور مخلوق اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو 60,000 فرشتوں کا مجھ سے پوچھو گے کہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں اللہ کے بندے؟ فرشتے تو اربوں کھربوں اور پدموں ہیں، ہم کس کس کا جواب آپ کو دیں گے؟ اور شیطان کیا ہے؟ شیطان کیا ہے؟ جن شیطان ہے نا۔ موسیٰ یہاں جنات ہیں، ہر کمرے میں، ہر گھر میں، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں یار، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور جنات سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ جنات کون ہوتے ہیں؟ پیریان ماما گان، یہ پٹھان کہتے ہیں جنات ماموں، یہ پٹھان ڈرتے ہیں جنات سے بڑے، ایک پولیس والے سے بہت ڈرتے ہیں، تو کہتے ہیں پیریان ماما گان۔ تو ماما گان کیوں بولتے ہیں ساتھ؟ جن ماموں، یہ پٹھان 700 سال سے یہ کہتے ہیں، 1000 سال سے یہ کہتے ہیں پیریان ماما گان، پیریان لگڑتیان، لگڑ پیریان سے تو وہی منا۔ ڈرنا کیسے ہے بولو؟ اللہ۔ کیسے ڈرنا ہے؟ نیک جنات نیک ہوتے ہیں، بدعمل بدعمل ہوتے ہیں، ڈرنا کس سے؟ اللہ۔ ایک آدمی، میں نے صبح نماز پڑھائی گاؤں میں، تو گھر آ رہا تھا، میں نے کہا میں سوتا ہوں صبح، کہ رہے فوراً نیند آ جاتی ہے، میں نے کہا فوراً نیند آ جاتی ہے، مجھے قبرستان میں لے جاؤ رات کو 1 بجے، بس سلا دو ٹک میں سو جاؤں۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ ہاں لاپ کے بلے گا۔ قیامت کے دن باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا یا ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ یا اللہ،
جواب انما تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، بخاری مسلم مشکات شریف جلد نمبر 2 باب الاسامی۔ قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ، لہذا اچھے اچھے نام رکھو، باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ مفتی صاحب آج کل یہ مشکل کیوں پیش آئی ہے کہ لڑکیوں کو والدین نے گھر پر بٹھائے ہوئے اور جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں؟ اس پر ایک لطیفہ سنو، یہ لطیفہ اس کا جواب ہے، زبردست جواب ہے۔ تجھے جو جگہ پسند ہے تو وہ تجھے نہیں مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ غریب ہو اور وہ مالدار ہو سکتا ہے تو جٹ ہو اور وہ MSc ہو، تو کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ اور لوگ تو چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں۔ تو لطیفہ یہ ہے سچا کہ ہمارے ایک دوست شہید کر دیے گئے، فوجی تھے، نیک آدمی تھے، ولی آدمی تھے، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، کہہ رہے ہیں ان کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھو، تو میں نے اچھا سا رشتہ ان کے لیے دیکھ لیا۔ کہ وہ صاحب یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے، فوجی کرنل اور میجر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے میاں بھی جو نا کیا ہیں، فوج میں ہیں، لہذا وہ دیکھو۔ میں نے کیا کیا، ایک کرنل صاحب کو کہہ دیا جو تعلقات ہے، تو وہ ان کے گھر چلے گئے۔ جب سارے کام ختم ہو گئے تو واپس آئے تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ میں کرنل ہوں اور یہ عام فوجی ہے، لہذا میں ان کے گھر شادی نہیں کروں گا۔ تو اس خاتون کا مجھے فون آیا کہ مفتی صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرنل ہوں اور یہ عام فوجی ہیں، تو میرے جوڑ کا رشتہ نہیں۔ ویسے جوڑ یہ واجب ہے، اچھا بولو جوڑ کیا ہے؟ اگر واجب نہیں ہونا، یہ واجب ہونا ضروری ہے۔ حضور فرماتے ہیں جوڑ میں رشتہ کرو، ورنہ پھر کیا ہوگی؟ لڑائی ہوتی ہے۔ لڑکی بہت مالدار ہے، MSc ہے، اور جو لڑکا گدھا گاڑی چلاتا ہے، تو یہ تو جوڑ کی بات نہیں آ رہی۔ تو کہ جی اسلام میں برابری ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ گدھا گاڑی چلاتے ہو تو اسکول پڑھتا نا؟ تیری شادی گدھا گاڑی والے کی بیٹی سے کرے، محنت نہیں کی تو نے، آرام نال بیٹھ جا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حدیث میں ہے کہ برابری میں شادی کرو، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ اچھا، میں نے کہا جی وہ کہہ رہا ہے کہ تم عام فوجی ہو اور میں کرنل ہوں، لہذا برابری نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے کیا کہا، یہ لوگوں میں بڑی مادیت آ چکی ہے اور لوگ جو نا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دین تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے والا کہ اس طرح کے جب پھنس گئی تو ہنس گئی۔ میں نے کہا جو میں نے رشتہ بھیجا تھا شریف لوگوں کا، اچھے رشتے تھے، تو آپ ہاں کر لیتی نا۔ اس وقت آپ نے کیوں کہا ہم کو فوجی رشتہ چاہیے؟ تو میں نے قصداً کرنل کا بھیجا رشتہ کہ وہ کہے کہ ہمارے برابر جوڑ کے نہیں ہے۔ تو نے غلط حرکت نہیں کی تھی کہ میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں۔ ڈول نظام چلے خراب دے، حق تک دے سوڑی سوڑے روڑو چکم سوڑ دے گنڈم جڑا راضی نا۔ ایسے حالت خراب ہے۔ میں یہ رشتے بھی لوگوں کو بتاتا، یہ رشتہ ہے ادھر کرو ادھر کرو۔ تو ایک آدمی آیا، بلکہ بار بار اس طرح لوگ آتے ہیں۔ چلو ایک آدمی آیا، اس نے کہا مفتی صاحب رشتہ چاہیے، لیکن لڑکے کا گھر اپنا ہونا چاہیے، لڑکے کا گھر ہو، اپنا گھر ہو۔ حیران ہو جاؤ گے، یہ بہت لوگوں نے مجھے کہا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کہ لڑکے کا گھر اپنا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا گھر اپنا ہے؟ کہ ہمارا تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کا کیوں گھر چاہتے ہو؟ تو میں اب کہتا ہوں کہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں جو بھی رشتہ آتا ہے، میں نے کہا رشتے تو آ رہے ہیں ماشاءاللہ، جن کے گھر ہوں ان کے رشتے تو آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس لڑکی کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا اپنا گھر ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں لوگ ہی گھر مانگتے ہیں، گھر کیوں مانگتے ہیں؟ تو میں نے کہا تم بھی مانگو۔ یعنی اپنی طرف کوئی بھی تیر کا رخ نہیں کرتا ہے، بس صرف فائر کرتا ہے سامنے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں۔ تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی اصلاح، نہ کہ فزکس کیمسٹری اور یونیورسٹی۔ انسان نے گناہ کبیرہ کیا، توبہ کی ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ 3 دن مجھے میرا دوست فون کر رہا ہے، آپ کے ساتھ پابندی سے ہمارا ساتھی، اور رو رہا ہے میں سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ میں نے کہا بس کرو یار، اللہ نے معاف کر دیا یار، بس ختم۔ وہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے۔ اللہ آپ کو دلی اطمینان نصیب فرمائے، آپ کی نیکی، آپ نے جو گناہ کیا ہے وہ نیکی میں تبدیل ہو گئی، ماشاء اللہ۔
یہ مزیدار سوال ہے، مزیدار سوال ہونا چاہیے، تھوڑی سی چستی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا جو سوال جواب کی مجلس ہے یہ خشک ہے، تو اس میں تھوڑی سی تری ہونی چاہیے، مرچ مسالے اور نیمبو، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں رات کو نہیں سوتا ہوں، نیند آ جائے تب بھی نہیں سوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہیں نیند میں مر ہی نہ جاؤں۔ ظالم بچیا، یا اللہ اس آدمی کو ہدایت عطا فرما۔ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان اس کے اوپر سوار ہے۔ دیکھو 11 بج جاتا ہے نہیں سوتا ہے، 12 بج جاتا نہیں سوتا ہے، تو اپنے آپ شیطان اس کو سلاتا کب ہے؟ 2-3 بجے، تو صبح کی نماز اس سے نکالتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس ہے کہ رہوں صاحب مجھے بڑے خیالات آتے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں، ہمیشہ ڈرتا ہوں، مستقبل کا خوف ہوتا ہے، فیوچر کا خوف ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، مولویوں کے پاس جاتا ہوں، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا آج ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا کب سے آپ کو تکلیف ہے کہ میں کل مر جاؤں گا اور پرسوں، اور میرا کیا ہوگا، یہ کب سے آپ کو تکلیف ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب 5-6 سال ہو گئے۔ میں نے کہا یہ سوچتے سوچتے 5-6 سال میں موت آ گئی؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا آئندہ بھی نہیں آئی۔ تو میں نے کہا 1,24,000 انبیاء کا انتقال ہو گیا، تو اگر تو مر گیا تو کون سی قیامت آئے گی یار؟ کہہ رہے موسیٰ بس میں ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ٹھیک ہے، تیرے سر کو دیکھا، اگر یہ مر گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں انبیاء چلے گئے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ چلو اس پر بھی سنو۔ ایک آدمی تھا، وہ مسجد میں آتا تھا نا تو اس طرح چندہ دیتا تھا، یہ گیٹ ہے نا، اس طرح چندہ دیتا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے گیٹ میں آ کر پھر تم اس طرح چندہ دیتے ہو تو یہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں چندہ پابندی سے دیتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ کہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ ظالمو تم نے بالکل میت کی چارپائی گیٹ میں رکھی ہے، اس کو دیکھ کر میں اتنا ڈرتا ہوں تو وہ چندہ بھی ایسا دیتا ہوں تاکہ چارپائی پر میری نظر نہ پڑے۔ ہم نے بھی سامنے رکھی ہے۔ خادم بابا اس کو ہٹاؤ یار، اس سے ہمارے نمازی کم ہوتے ہیں۔ اللہ مرنا ہے بھائی، جتنے چیخے مارو نا، جائیں گے انشاءاللہ، ہاں جائیں گے۔ بولو جائیں گے نہیں جائیں گے؟ ہاں الٹا کئی وجہ ہے ورشہ کا نا۔ کیا یہ حدیث شریف میں ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھ لیں؟ مجھے یہ حدیث معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام عبدالرؤف ہو تو اس کو روف بول سکتے ہیں۔ بعض نام ایسے ہیں جو اکیلے نہیں پکار سکتے ہو، رحمان، قدوس، مالک، علام، رحیم کہہ سکتے ہو، رحمان نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن رحیم، کریم، جواد، رؤوف، منان یہ کہہ سکتے ہو۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد صرف آمین کہتے ہیں، اگر ثم آمین کہہ دے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے کروڑوں روپے لیے ہیں کیا اور لاکھوں روپے لوگوں کو دینے ہیں، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ چلو ادھر دیکھو، ایک آدمی پر 2 کروڑ قرضہ ہے، وہ اللہ والا آدمی ادا کر رہا ہے، دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، لیکن بیچارے نے 1 کروڑ روپے دے دیے کہ اس کا انتقال ہو گیا، انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کرے۔ تب کہ کوشش کرے، چٹنی گھر پر کھائے، خرچے کم کرے، لیکن قرض ادا کرے۔ بس کرو نا یار، میں تو تھک گیا، کتنے سوالات ہیں، دے دو۔ واہ واہ، اگر اثر تک بیٹھ جاؤ، اس کے جوابات ہم آپ کو میسج پر دے دیں گے، یہ الگ گول مگول کرو، دوسرا الگ گول مگول کرو۔ میں نے کل 2 بیانات ریڈیو میں کیے ہیں، 13 سال سے ریڈیو میں بیانات ہوتے ہیں، ایک ثوابی کرتا ہوں، ایک مردان کرتا ہوں، پیر کے دن FM 102.2 پر کرتا ہوں، یہاں پر آپ سنتے ہیں۔ آج آپ نے 11 بجے صبح سن لی، ابھی 5 بجے ہوگا، رات کو 11 بجے ہوگا، 102.2 102.2۔ وہی بیان ہفتے کو 3 ٹائم چلتا تھا، انہیں کاٹ دیا۔ اب اتوار کو چلتا ہے صرف 8 بجے میرا بیان 102.2 پر، وہ سن لیا کرو، اور جمعے کو چلتا ہے 11، پھر شام کو 5، پھر 11، تو وہ سن لیا کرو۔ ہمارا جو میڈیا ہے، ریڈیو ہے، وہ فل پاور ہے، مضبوط ہے، اس میں گانا اور ڈرامہ اور ساز نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ 102.2
تو آپ سن لیا کریں. تو میں نے وہ بیانات کیے 2 اور ہمیشہ اور سفر کر کے آؤں مردان ثوابی بیان 2 تو میں تھک جاتا ہوں. جمعہ پڑھانا تھک جاتا ہوں, سوال و جواب تھک جاتا ہوں. اب میں اوپر جاؤں گا میرے پیچھے ایک ریلا آ رہا ہوگا, مفتی صاحب آپ نے دم کرنا ہے, مجھے میرے ایک فتوی آرام نہ من کے رکھ سکتے, کوئی میرے پیچھے نہ آئے. یار میں آرام نہیں کروں گا. ایک لیٹرین میں بیٹھے ہو, کہہ رہے ٹیلی فون, میں نے کہا یار میں نے لیٹرین میں بیٹھے ہو تو میں نے غلطی سے اٹھا لیا, کہہ رہے مسئلہ ہے. میں نے کہا یار ہم نہ پیشاب کا ٹائم ہے, نہ پاخانے کا ٹائم ہے, نہ بیوی سے بات چیت. 14 نمبر ہے, 5000 فون آتے ہیں, میں تو ایک دن مر جاؤں گا. کہہ رہے ہاں ویسے بھی آپ مریں گے. میرے شاگرد کہتے ہیں ویسے بھی آپ مریں گے. تو نہیں مرے گا؟ اچھا سب نے مرنا. اچھا میرے پیارے بھائیوں, تو فون پر ناراض نہیں ہونا. 11 سے 2 بجے اور مغرب تا عشاء ملاقات کا بھی ٹائم ہے, ٹیلی فون کا بھی ٹائم ہے. جمعرات جمعے کو چھٹی ہے. تو ابھی کل عشاء کو میں نے جس نے ملنا ہے, گپ لگانا ہے, ملنا ہے, فتویٰ ہے, کل عشاء کو درس ہوگا اس میں آ جاؤ, یا صبح 11 سے 2 بجے روزانہ ملو. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف, یا اللہ شام کے مسلمانوں کو رحم, یا اللہ دین پر چلنا آسان کر. یا اللہ جو یہ تقاضا ہے, کروڑوں روپے کے تقاضا ہے, ان افراد نے ہی پورے کیے. یا اللہ ان کے مالوں میں برکت عطا. ہمارے اسپیکر پریسر لائٹنگ یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے لیے جو ساتھ امداد کرتے ہیں, 45 سال کی ہمارے ساتھ مہان امداد کرتے ہیں. اللہ ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا. 3 آدمی آٹا لاتے ہیں 80,000 ماشاء اللہ. 2 رکشے والے ہیں وہ 4 من چین لیتے ہیں رکشے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا. صلی اللہ علیہ. السلام علیکم. اللہ کو عزت عطا.